فرماتے ہیں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے نکلے، اپنا ٹائم نکالا اور بڑی تیاری کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اور یہاں پہ ہم کس لیے آئے؟ یہاں پہ ہم عبادت کرنے کے لیے آئے۔ کس لیے آئے جی؟ عبادت کرنے کے لیے۔ میں نے آپ سے سوال نہیں کیا، میں نے خود آپ کو بتایا کہ کیوں، یہ تو بات ہی یہی ہے، آئی اسی لیے ہم سب کس لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے آئے۔ لیکن یہاں پہ جو عبادت کرنے والے، جو چرچ کے اندر، خدا کے گھر کے اندر عبادت کرنے آتے ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو عادتاً آتے ہیں کہ آج تو آ رہے جانے جانے، یا میجر صاحب پوچھ نہ لیں، یا نہیں جائیں گے تو غیر حاضری لگے گی، بولیں گے نہیں وہ آپ تو آئے ہی نہیں۔ تو ایک تو وہ آتے ہیں جو عادتاً آتے ہیں، یا رسماً آتے ہیں، یا وہ حاضری بنے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے آتے ہیں، دل سے عبادت کرنے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے طرح کی؟ دو طرح کی عبادت۔ کبھی تو وہ کسی کی سوچ کسی اور طرف ہوتی ہے، دوسرے گیت گا رہے ہوتے، ہو سکتا دوسرا دعا کر رہا ہو، ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ جب توجہ نہیں ہوتی اور آگے جا کے تھوڑا سا دیکھیں گے وہ تیاری نہیں ہوتی، تو پھر شاید وہ ہماری عبادت وہ مناسب عبادت نہیں ہوتی، شاید وہ ہماری عبادت معقول عبادت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہاں پہ جو چرچ کے اندر آتے ہیں وہ بھی دو طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو معقول عبادت کرتے ہیں، دوسری نامعقول۔ ایک معقول عبادت اور دوسری نامعقول۔ یہ کیسی عجیب لگتی بات کہ عبادت بھی ہو اور معقول بھی نہ ہو۔ چلو کلام مقدس میں سے دیکھ کے پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیوں کے نام پر رسول کا خط 12واں باب پہلی آیت، کوئی بھی پڑھنے میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحم سے یاد دلا کر، شکریہ جی۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحم سے یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ اے بھائیو، شاید میری بہنیں یہ سمجھیں کہ یہ تو بھائیوں کے لیے میسج ہے، یہ تو حوالہ ہے ہی بھائیوں کے لیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ کلام مقدس میں لکھا ہے آدمی، کسی جگہ پہ شخص لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مرد کو ہی مخاطب کیا گیا، بلکہ کیا ہے یہاں پہ سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جی کیا لکھا ہے جی؟ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی آرڈر نہیں دے رہا، کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، نمبر 1 اس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ۔ اگر تو کوئی اس طرح کی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کیا ہے جی؟ معقول عبادت ہے۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی تمہاری معقول عبادت۔ کیسی عبادت ہے جی؟ معقول۔ اگر کوئی اس طرح کی عبادت کرتا ہے تو وہ معقول عبادت کرتا ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر اپنی توجہ ہی نہیں کرتا خدا کی طرف، خدا کے کلام کی طرف، اور اپنا بدن ہی نہیں استعمال پورا کرتا ہے، ادھر پرستش ہو رہی ہو اور بڑی آسانی سے تعلیم جا سکتے ہیں، لیکن اس کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر کیا ہے؟ اس کی عبادت معقول ہو سکتی؟ اپنا بدن ہی نہیں استعمال کر رہا، اپنی زبان ہی نہیں کھول رہا، تو کیا وہ معقول عبادت ہو سکتی؟ نہیں، کیونکہ یہاں پہ بدن کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی کیا لکھا ہے؟ کہ یہی تمہاری کیسی عبادت ہے؟ معقول عبادت ہے۔ تو خدا کا شکر ہے ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ معقول عبادت کرنی چاہیے، نامعقول عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ایگری جی میرے ساتھ؟ پریز دی لارڈ۔ پھر اگر معقول عبادت کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے؟ دوسری آیت جی۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، جی ہاں، اس
جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اس کا مطلب جہان کی کوئی شکل ہے اور اس کے پیرالل دوسری شکل مقدسین کی ہے۔ جہان کی شکل اور ہے، مقدسین کی شکل کچھ اور ہے۔ جی ہاں، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ بلکہ عقل نئی ہو جانے سے صورت بھی بدلتے جاؤ۔ عقل نئی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مائنڈ بھی بالکل نکال کے دوسرا ڈال دیا جائے، بلکہ عقل نئی کیسے ہوتی ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں، کلام مقدس کو سن کر اس پر غور کرتے ہیں، پھر اس کو زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس پہ عمل ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر اپنے آپ کو پرکھتے ہیں کلام کے آئینہ میں کہ مجھ میں برائی تو نہیں، یہ والی جو آج میں نے سیکھا ہے۔ تو جب انسان یہ سیکھتا جاتا ہے تو اس برائی کو، اس کمی کو اپنے اندر سے نکالتا جاتا ہے، تو جو جہان والی شکل ہوتی ہے انسان کی وہ بدلتی جاتی ہے۔ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ ساتھ اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ۔ صورت بھی بدلنی ہے۔ صورت کیسے بدلنی ہے؟ جہان والی صورت نہیں بنانی، جہان والی صورت نہیں بنانی۔ یہ اچھا میسج میں سمجھتا ہوں خدا نے مجھے دیا پاکیزگی والا، کہ ہم نے اپنی شکل کیسے بنانی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اور بدعا بندگی کیسے کرنی ہے۔ جی ہاں، تو ہماری شکل، جی ہاں جی، آگے آگے پھر 3 کام ہے، تاکہ خدا کی مرضی کو ہم نے ڈھونڈنا، خدا چاہتا کیا؟ جی ہاں، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جی ہاں، شکریہ، کہ خدا کی نیک کامل مرضی کو کیسے کرنا؟ تجربہ سے معلوم کرنا۔ کیسے معلوم کرنا جی؟ تجربہ سے معلوم کرنا۔ پاکیزگی اندر نہیں ہوگی تو تجربہ کہاں سے آئے گا؟ تجربہ تو تب ہی آئے گا اگر زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی ہوگی۔ تو پھر ابھی ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ ہماری شکل کیا ہے، جہاں کی شکل کیا ہے، یا مقدسین کی شکل کیا ہے، دیکھنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایگری نہیں؟ کوئی ایگری نہیں؟ ایگری تو پھر جواب تو دے نا۔ ہاں جی، دیکھنا چاہیے نا کہ جہاں کی شکل کیا ہے اور مقدسین کی شکل کیا ہے۔ اگر ہم اپنے بدن پر غور کریں تو سب سے پہلے جو ہمارے آتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، سب سے پہلے کیا آتا ہے جی؟ بال۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ بال۔ تو پھر ہمیں اپنے بالوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے بال جو ہیں وہ مقدسین جیسے ہیں یا اس جہان جیسے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، کوئی بڑی گہری بات نہیں۔ کچھ لوگ بڑے بڑے بال رکھنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے کچھ کو پونیاں شونیاں بھی پسند ہیں۔ کیا وہ مقدسین کی شکل ہے؟ کیونکہ کلام مقدس متی پہلا کرنتیوں 11 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں جی، کرنتیوں کے نام پر رسول کا پہلا خط ہے، پہلا باب 11واں باب 14ویں اور 15ویں آیت۔ کوئی بھی پڑھ سکتے جس کو مل جائے۔ وہاں پہ یہ لکھا کہ لمبے بال، اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس بندے کے لیے کیا ہے؟ خوبصورتی ہے یا کچھ اور ہے؟ جی 14ویں جی، کیا تم کو طبعی طور پر یہ معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے۔ تو ایسے ہمارے کوئی بھی مرد حضرات یا بیٹے جو لمبے بال رکھتے ہیں، پھر کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں، بے شک ہو سکتا ہے گردن کو بل پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو کوئی پونیاں شونیاں کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مقدسوں والی وجہ ہے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے۔ اور اگر
عورت بال کٹوائے تو پھر کیا ہے؟ अगर औरत के लंबे बाल हों, اگر عورت کے بال لمبے ہوں تو اس کی زینت ہے. جی پڑھیے. क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए جی हैं. پوری آیت پیچھے. अच्छा, और अगर औरत کے لمبے बाल हों تو اس کی زینت ہے. پریز دا بات بالکل ٹھیک. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا ہے؟ اگر بہن کے پاس اگر خدا نے عورت کو لمبے بال دیے تو کیا ہے؟ اس کی کیا ہے؟ زینت ہے. زینت ہے. تو اگر تو میری بہنیں بال لمبے کرتی ہیں، شیمپو لگائیں یا صابن پاوے، کپڑے دھونے والے لگا لیں، اگر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ڈائی کرنا شروع کر دیں، کلر کرنا شروع کر دیں، خدا نے بال کون سے دیے ہیں؟ کالے دیے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ کلر چڑھانا شروع کر دیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. جی اچھا، پہلی بات ہوگی بالوں کی بات. بالوں کے بعد پھر آ جاتے ہیں. بالوں کے بعد کیا ہے؟ دماغ. ہمارا کیا ہے؟ دماغ. دماغ چینج کرنے کی بات نہیں، لیکن جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ بات آتی ہے. تو دل کا مطلب نہیں ہے کہ گوشت ہی دل کے اندر چیز چل جاتی ہے، جو ہماری سوچ میں ہوتی ہے. تو کلام مقدس میں ایک بڑی پیاری آیت لکھی ہوئی ہے. رومیوں کے 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. کوئی بھی پڑھنے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ جب ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کہ جو انسان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اپنی جسم کی خواہشوں کو پورے کرنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں. میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو، کسی کا دل ٹوٹ رہا ہو، بندہ بدی کی طرف جا رہا ہو. تو کیا لکھا ہے؟ گناہ کرنے کے لیے، جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں؟ تدبیریں نہ کریں. تدبیریں نہ کریں، ذہن کو ایسے الٹا سیدھا غلط چکروں میں نہ گوائیں. اس کے بعد پھر زیادہ اس میں بات نہیں کروں گا، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد آئی تھی ہماری آنکھیں. آنکھوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. ایک بڑی پیاری آیت ہے مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اور سب پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہے. تو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، زبان سے پڑھا جاتا ہے. تو انسان کی آنکھیں کس کام کے لیے استعمال ہونی چاہیے؟ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے. خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے انسان کی آنکھیں استعمال ہونی چاہیے. یسوع مسیح ناصری نے جب تعلیم دینا شروع کی تو اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے فرمایا پہلوں کو کہا گیا تھا، آخروں سے کہا گیا تھا زنا نہ کرنا، لیکن میں تمہیں بولتا ہوں جس نے بری نظر سے کسی کی طرف دیکھ لیا وہ اپنے دل میں زنا کر چکا. کتنی ہائی فائی پاکیزگی کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے آنکھیں پاک ہونا ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. میں جب اسکول دور میں کالج دور میں ہوتا تھا میں نے ایک بات سیکھی. اس میں یہ سیکھا کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اپنی نظروں کو کنٹرول کریں، نظروں پہ غور کریں. اور جب کوئی آپ کے گھر میں آئے تو اپنے دل پر کنٹرول کریں، سوچ پر کنٹرول کریں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نظر جو ہے، نظر ایک سادہ سی مثال ہے، خدا کسی کو نظر بد سے بچائے. بری نظر سے کسی طریقے سے نہیں دیکھنا، لالچی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھنا کسی کی چیز کو کہ بھائی جی تھوڑے کو 2 چیزیں تھی نہیں استعمال کرتے نا تو تجھے سامنے دے دو. پہلے تو دیکھا نا، پہلے تو دیکھا. تو اس لیے اپنی آنکھوں کی بھی بڑی حفاظت کرنی ہے. آنکھوں کے بعد پھر آ جاتا ہے منہ. اور منہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ خدا اپنے لوگوں کے ہونٹوں کا ذمہ لے. ہونٹ پاک، ہونٹوں کی قربانی ہر وقت چڑھایا کرو، چڑھاتے رہا کرو. ہونٹوں کی قربانی
تو کیا ہم ہونٹوں کی قربانی چڑھاتے ہیں یا ادھر ادھر کے نغمے ہی گنگناتے رہتے ہیں؟ کیا سوچ ہے ہماری؟ تو اگر ہمارا بدن صحیح چل رہا ہے تو پاکیزگی کی طرف ہے، تو پھر دیکھ لیں کہ کیا میرا بدن اس جہاں کی شکل کی طرف جا رہا ہے یا مقدسین کی طرف جا رہا ہے؟ تو پھر منہ کے اندر آ جاتی ہے زبان۔ زبان ایک کلام مقدس میں لکھا چھوٹا سا عضو ہے اور سارے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں کہ تلوار دے پھٹ تے مل جاندے ہیں لیکن زبان دے پھٹ نہیں ملے۔ اور ایک اور بڑی اچھا محاورہ ہے، گل کہتی گل زبان نے کی، یعنی گل کہتی تو مینوں منہوں کٹ میں تینوں پنڈوں کٹنی۔ اس لیے زبان پہ کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے، کتنا خاص ہے۔ زبان سے جدائیاں بڑے اچھے رشتوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں، اور زبان سے ہی خدا کی ہم تو ستائش ہوتی ہے اور اس کی تعریف ہوتی ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پھر ہماری زبان کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ ہمارا بدن کیسے استعمال ہو رہا ہے خدا کے کام کے لیے؟ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کان۔ تو کان کے بارے میں لکھا ہوا پہلی پھر پہلے والی آیت ہم پڑھیں گے، مکاشفہ پہلا باب تیسرے ہے، تو اس میں کیا ہم نے سنا تھا کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے سب کیا ہے؟ مبارک ہے۔ سننے والا بھی مبارک ہے، جو اپنے کان لگاتا ہے خدا کی طرف، جو کلام سنتا ہے، وہ ادھر ادھر کے نغمے شغمے نہیں سنتا، ادھر ادھر کی بدگوئیاں نہیں سنتا، لوگوں کی بری باتیں نہیں سنتا، بلکہ کیا سنتا ہے؟ طنز و مزاح کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ کلام کو سنتا ہے۔ اس لیے کان دیے گئے کلام کو سننے کے لیے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو 10 باب اس کی 7ویں آیت، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ پریز اللہ۔ تو اس کا مطلب پھر اگر ہم یعقوب کے خط میں پہلا باب اس کی 19ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ پریز اللہ۔ تو ہر شخص کیا ہو؟ سننے میں کیا ہو؟ تیز ہو۔ اکثر اوقات ہم بولنے میں بہت تیز ہوتے ہیں لیکن سننے میں تیز نہیں ہوتے۔ سوچتے ہیں کہ پہلے میری سنی جائے، دوسرے کی کوئی سنتا یا نہیں سنتا۔ پھر بولتے وقت بھی ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا بول جاتے ہیں یا کسی کو کیا کہتے ہیں۔ سننے والے بھی جب غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ وہ اسی طرح جی کو بات چیت ہو رہی تھی تو ایک بڑا سمجھدار بیٹا تھا، وہ بولتا ابا چپ کر، کسی بندے نے بھی گل کر رہے، ابا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بولنے میں بھی تیزی کرتے ہیں اور بغیر سمجھے بول جاتے ہیں، تو جب کوئی سننے والا سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا گیا، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ پھر اسی کے آگے تھوڑا سا 2 آیت آگے جائیں تو یعقوب کا خط پہلا باب 22ویں آیت، اس میں لکھا ہے محض کلام مقدس کے سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے اس جہان کی شکل نہیں اختیار کرتے بلکہ مقدسین کی شکل اختیار کرتے ہیں اور اپنے کان ادھر ادھر کی باتوں کی طرف نہیں لگاتے بلکہ کلام مقدس کو سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ با برکت لوگ۔ اور جو خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو سنتے ہیں اور انہی میں محو رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ پھر مثال میں لکھا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی کیسی ہے؟
नफरत अंगेज। नफरत अंगेज। इबादत हो ही नामकबूल गई और दुआएं बेदुआएं हो रही, सब सुनता नहीं है खुदा। फलां बंदे के पास जाते हैं, वो दुआ करता है तो बड़े मोजज़ात हो जाते हैं, वो दुआ करता तो ये हो जाता है। जैसा तेरा खुदा के साथ तल्लक वैसे वो तेरी सुनेगा। कि जब चर्च में आना हो, जहाँ पे शरीयत सुनाई जाती हो, वहाँ पे तो जाना नहीं, कान फेर लेना। इसी को तो बोलते हैं कि जो इसीलिए तो लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ कैसी है? कैसी है? नफरत अंगेज। नफरत अंगेज है। मतलब एक बात ये दुआ करे खुदा सुन ले, नहीं। एक बात ये कि दुआ करे कि खुदा गौर ना करे, इग्नोर करे, नहीं, इग्नोर भी नहीं, ना सुनना भी नहीं, इग्नोर भी नहीं, बल्कि क्या है कि इंसान दुआ कर रहा है, खुदा को उससे नफरत हो रही है, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। इसके बाद फिर हमारे कदम आ जाते हैं कि हमारे कदम किधर की तरफ जाते हैं, तेज किधर जाते हैं? शरारत की तरफ तेज जाते हैं, गुनाह की तरफ तेज जाते हैं। और लिखा हुआ है बहुत प्यारा बात की किताब 5वें बाब पहले अध्याय में लिखा, जब खुदा के घर की तरफ जाओ, शिफा होने के लिए जाओ, तो अपने कदम कैसे रख? संजीदगी से रख। अपने कदम कैसे रख? संजीदगी से रख। मैंने अपनी आंखों को देखा, कदसीन को देखा, क्या करते हैं? जहाँ चर्च की तरफ रहे, फिर भी एक दूसरे को मजाक हंसी मजाक करते हैं। तो ये क्या सोच है? ये क्या कीमत हो रही है? ये किस काम के लिए जा रहे हैं? लिखा कि क्या लिखा कि अपने कदम कैसे रख? संजीदगी से। फिर संजीदगी से रखनी। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक दो और आयत देना चाहता हूँ, मेरे साथ हल्का लिए। हबक्कूक की किताब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से पढ़ा जाए, पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। कोई भी पढ़ने में रहमत कर सकता है। पहला बाब 13वीं आयत। 13वीं आयत में मरकूम है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं। किसकी? खुदा की। किसकी? खुदा की। खुदा की आंखें ऐसी पाक है। हमारा अगर बदन पाक है तो खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को कि तू बदी को देख नहीं सकता। खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। अगर बदी को नहीं देख सकता तो बदकार को कैसे कबूल करेगा? नहीं करेगा ना कबूल। तो इसलिए अगर खुदा की आंखें पाक हैं तो हमें भी इसी तरह अपने बदन के एक उज़्व पर गौर करके पाक होने की जरूरत है। तो उसकी आंखें कैसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि एक और आयत पढ़ी जब मेरे साथ का दूसरा खाते उसका पहला भाग उसकी तीसरी है। इसमें लिखा है कि अपने बुलावे को और अपनी बरगजीदगी को साबित करने की जरूरत है। अब हर वक्त ये पढ़िए पत्रस का दूसरा भाग पहला भाग। पहला भाग 13वीं आयत। 10वीं आयत से 10वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, इसी निजात की बाबत पस ए भाइयों, पत्रस का दूसरा खत पहला बाब 10वीं आयत। पस ए भाइयों, जी पढ़िएगा। मुझे अच्छा लगता है कि पहले मैं बात की तशरीह करूं और फिर कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा जाए ताकि उसकी तस्दीक भी हो जाए। जी पढ़िएगा। पस ए भाइयों, पस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा
कोशिश करो, साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। कितनी कोशिश करनी है? सिर्फ कोशिश नहीं करनी है, अल्फाज एक लफ्ज और भी लिखा है, कितनी कोशिश करनी है? ज्यादा। अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करें। Praise the Lord। अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओ। कभी ठोकर ना खाओ। अगर चाहते हैं कि हम अपनी बरगजीदगी को साबित करें, ठोकरों से बचे रहें, तो फिर कलाम मुक़द्दस का वादा है, यीशु का वादा है कि कभी ठोकर ना खाओ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सुने हुए कलाम पर गौर करें और देखें कि मैं किस जगह पे हूँ। क्या मेरी इबादत माकूल इबादत है या नामाकूल इबादत है? मेरी शक्ल कैसी है? मेरी शक्ल इस जहां की शक्ल के मुताबिक है या मेरी शक्ल वजह मुक़द्दसीन जैसी है? आइए हम सब अपनी आंखों को